آسکڈ کوسچن ہے اس ماڈرن ایرا کا. اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے ہی سفید ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لکوے اے سورے ہی نال تیرے کوئی آنی پیڑی ہے سورا جا رہا ہے, یعنی وہ سسر ہے یا خاوند ہے. اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی نے خضاب کے حوالے سے ایک عجیب سا فلسفہ بیان کیا ہے. یہ ایک مسلمہ بالکل بات ہے کہ خضاب کے بارے میں بہرحال اختلاف رہا ہے, سیاہ خضاب کے بارے میں, لیکن جو جمہور علماء ہیں شروع سے اب تک وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں. اور اس نے جو علت بیان کی ہے, علمی کتابی جو اس کے فالوور ہیں میں ان کو یہ بات دعوت انصاف دیتا ہوں کہ آپ اس نے جو نوجوان کی قید لگائی ہے اور جو اپنے خود ساختہ خیالات کو بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان بیوی ہو, اس کے ساتھ شوہر سفید داڑھی والا جا رہا ہو, تو یہ جو فلسفے اور کہانیاں اس نے بیان کی ہیں جن کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں, تو اس کے ماننے والے بلائنڈ فالوور جو کہلاتے ہیں اور جو بابا انجینئر کو مانتے ہیں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. میرا اس سے سوال ہے کہ اس کا کتابی وجود کیا ہے. اب جو اس نے باتیں کی ہیں ایک انٹرویو میں بھی اور اس کے اپنے بھی کچھ لیکچروں ہیں. ایک انٹرویو میں تو اس نے رمضان شریف میں انٹرویو دیا اور اس نے کہا جی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا خضاب لگاتے تھے اور اس پر اس نے دلیل پیش کی صحیح بخاری کی. آئیے میں آپ کے سامنے اس روایت کو بھی بیان کروں گا اور کچھ اور جو خضاب کے حوالے سے باتیں. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم لا یسبغون فخالفوہم کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے تھے تم خضاب کرو, وہ خضاب نہیں کرتے تم خضاب کرو, مطلب ان کی مخالفت کرنی اور خضاب لگانا ہے. احسن. لیکن اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور حدیث, جو یہ حدیث تو مسلمہ ہے صحیح بخاری مسلم میں اور بہت ساری کتب حدیث میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احسن ما غیرتم به شیبہ الحنہ والقتم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی میں اور جگہ حدیث بھی ہے کہ سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ تم اپنے بڑھاپے کو تبدیل کرو گے وہ حنہ اور قتم ہے. حنہ اور قتم. اب یہ حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین چیز جو انسان اپنی داڑھی یا اپنے بالوں پر سفید بالوں پر استعمال کرے وہ حنہ اور قتم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق اس نے کہا کہ ان کی داڑھی سیاہ تھی اور اس پر دلیل یہی ہے حنہ اور قتم. اب میں آپ کے سامنے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ دراصل دلائل سے اگر دیکھا جائے تو اس شخص کو کیونکہ عربی نہیں آتی حنہ اور قتم کا معنی بھی پتہ نہیں ہے. حنہ اور قتم ہوتا کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پہلے تو حدیث سے اس دلیل دوں گا کہ حنہ اور قتم کس کو کہتے ہیں. حدیث کے مطابق حنہ اور قتم کے ملاپ سے ایسا سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے, یعنی ایسا براؤن رنگ پیدا ہوتا ہے جو ڈارک ہوتا ہے, ڈارک براؤن جسے ہم کہتے ہیں, سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ہوتا براؤن ہے لیکن سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے. اس رنگ کے استعمال پر بالکل علماء نے اجازت دی ہے اور بالکل کوئی حرج نہیں ہے. مثلا میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی کتاب اللباس کی حدیث ہے باب ما یذکر فی الشیب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی پر بال کتنے سفید تھے, اور مرزا محمد علی نے جو اس کی تفصیل ایک ویڈیو میں بیان کی اپنے لیکچر میں, اس نے کہا صرف کن پٹیوں پر کچھ بال تھے. اب پوری حدیث کا بھی پتہ نہیں اس شخص کو, اس کے فالوور کس گھاٹی میں کس کھائی میں گر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر بیٹھے اور ہمارا یہ کیا حشر کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدغین مبارکین اور انفاقہ, ان یعنی یہ بچی اور یہاں پر کن پٹی کے کچھ بال سفید تھے. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رنگ کرتے تھے, بعض نے کہا کہ وہ
दरअसल एक तेल था जिसके इस्तेमाल से ये रंग होता। बहरहाल हदीस में लफ्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहिब कहते हैं कि मैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। दखलतु अला उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़अख़रजत शअरन मिन शअरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कुछ बाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे सामने किए। मखदूबम बिल हिन्ना वल कतम, और वो बाल किस तरह के थे, जो खिजाब किए हुए थे हिन्ना और कतम से। वो जिसमें आ गया कि सरकार ने भी अपने बाल शरीफा हिन्ना और कतम से मगदूब थे, यानी उसमें आपके खिजाब लगा हुआ था। अब इसी हदीस में इमाम बुखारी की ही हदीस में बाबु मा युज़करु फ़ी शैब में, यानी खिजाब से पीछे एक बाब है जहाँ पर ये बातें हैं। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला ही कहते हैं अन्ना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अरत शअरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो कहते हैं कि मुझे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारका दिखाए। वो क्या थे, कैसा रंग था, अहमारू, वो बाल रंग कैसे थे, शअरन नबी ये अहमारा, सुर्ख रंग के। और इसी यही रावी क्या कहते हैं कि मैंने नबी पाक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो बाल थे सरकार से के थे वो हिन्ना और कतम से मगदूब थे, मगदूब बिल हिन्ना वल कतम। अब हदीस में ही इसकी तशरीह सही बुखारी की हदीस में हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला मोहब कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अरतहु शअर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमरा, उनको हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुर्ख बाल दिखाए। अब हिन्ना और कतम को जिस शख्स को माना पता नहीं है, मैं हैरान हूँ ऐसे शख्स के पीछे इनके ब्लाइंड फॉलोवर चल रहे हैं। सही बुखारी में जो उसकी शरह है फतहुल बारी, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने ये लिखा है कि ये ऐसा रंग पैदा होता है हिन्ना और कतम के मिलने से कि जो होता ब्राउन है लेकिन स्याही की तरफ माइल होता है, ब्राउन रंग है लेकिन थोड़ा सा स्याही की तरफ, डार्क ब्राउन जैसे कहते हैं, इसके इस्तेमाल में कतन कोई हर्ज नहीं। इसी तरह फिर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी यही तशरीह बयान की है हिन्ना और कतम की। और आप फरमाते हैं, ये देखिए मेरे सामने है ये अशअतुल लमाआत और मिशकात, इसके ये मिशकात की शरह है फ़ारसी में, और ये आपके सामने इसका इबारत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद नसारा रंगते नहीं बालों को, तुम रंगो। लेकिन इसके बाद फरमाते हैं मुराद अज़ गैर खिजाब बस्याही अस्त, इससे मुराद गैर खिजाब जो स्याही यानी मतलब स्याह ना हो वो खिजाब है। वह खिजाब बसवाद हराम अस्त, इसके और खिजाब स्याह खिजाब हराम है। इसके बाद आगे चलें तो कहते हैं कि दर खिजाब बहिन्ना हदीस वारिद शुदा व गुफ्तान के खिजाब बहिन्ना इस्माए मोमिना के बाद हदीसों में हिन्ना के बारे में है कि हिन्ना यानी मतलब ये एक मेहंदी होती है उसका खिजाब है और ये मोमिनों का खिजाब है। लेकिन अब चले आगे कि इसी की तशरीह करते हुए अगले सफ़े पर 610 सफ़े पर फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, यानी यही वो हदीस है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बालों को हिन्ना और कतम से रंगा करते थे। फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिजाब मी करद बिहिन्ना व कतम के नाम ग्याही अस्त, लेकिन रंग आ सियाह नीस्त बल्कि सुर्खी माइल बस सियाह अस्त, उसका रंग स्याह नहीं था बिल्कुल बल्कि सुर्ख था जो स्याही की तरफ माइल था। अब बुखारी की फतहुल बारी में भी है, सही बुखारी की अपनी हदीस में भी है, और अशअतुल लमाआत में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। लेकिन हैरत की बात यह है ऐसे मिर्ज़ा के फॉलोवर जो उसके ब्लाइंड फॉलोवर हैं उनको नहीं पता कि वो किस घाटी में जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि किस बला का के पीछे वो जा रहे हैं और ये बला और ये खारजी उनको कहाँ फेंकेगा। इसी तरह स्याह खिजाब के हवाले से बहुत सारी रिवायात हैं जिसके मना पर है। ये मेरे सामने मुस्नद अल फिरदौस है, इसमें हदीस है कि सबसे पहले जिसने हिन्ना और कतम के साथ रंगा अपने बालों को रंगा वो इब्राहीम खलीलुर रहमान थे। वह अव्वल मन इस्तदबा बिस सवादी फ़िरऔन, सबसे पहले जिसने हिन्ना और कतम से अपने बालों को रंगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और उसके बाद सबसे पहले जिसने काले खिजाब के साथ अपने बालों को रंगा वो कौन था? फ़िरऔन। अब इसके तहत वो इतराज़ कर सकते इसकी सनद पर कलाम है,
تو اس کے حاشیے میں اس کلام کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی ایک سند نہیں ہے. رواہ دلوی فی الفردوس من طریق محمد ابن عبداللہ بن جنید تستری، ایک اور سند ہے جس سے امام دلمی نے اس کو روایت کیا ہے. اور یہ دو سندیں تو مسند دلمی میں ہیں کہ سب سے پہلے کالا خضاب فرعون نے کیا تھا. اور یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب اللباس والزینہ من کرہ الخضاب والسواد، یہ باب ہے کہ جس نے کالے خضاب کو مکروہ سمجھا ہے. اس کے اندر ہے اول من خاضب به فرعون، جس نے کالے رنگ سے سب سے پہلے اپنے بالوں کو رنگا وہ فرعون تھا. تو یہ کالے رنگ سے رنگنا یہ احادیث میں صراحتاً یہ منشن ہے. اور یہ تیسری سند ہے اس کی. اگر ضعف بھی ایک سند میں تو اس کے توابع اور شواہد سے وہ ضعف اٹھ گیا. تو لہذا ایک بات تو واضح، اس میں اور بھی ذکر ہے کچھ صحابہ کا کہ وہ کالے رنگ سے اس کو مکروہ سمجھتے تھے یا اس کو ناجائز سمجھتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو قحافہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں. ان کا یہ عمل احادیث کی کتب میں، صحیح مسلم میں، سیاستہ میں، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. ان کے سر پہ بالوں کا سمجھ لو کہ جتھا تھا سفید بالوں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حدیث میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کسی میں فرمایا جَنِّبُوا السَّوَادَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، اس کو کسی چیز سے بدل دو، اس کو یعنی اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو. وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، لیکن کالے رنگ سے بچو. وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، ایک روایت میں جَنِّبُوا السَّوَادَ، ابن ماجہ میں اسی طرح اور بہت ساری، لیکن صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو جب ایک طرف اتنے واضح الفاظ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے ممانعت فرما دی، اب اتنے واضح ارشادات کے بعد یہ کہنا کہ 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اگر کوئی ہو تو وہ اپنے بالوں کو رنگے، اور یہ اس ایرا کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اس ایرا کا سب سے امپورٹنٹ ایشو آپ اپنی رائے سے حل نہیں کر سکتے، اس کو قرآن و سنت کے قوانین پہ ڈالنا پڑے گا. اس قوانین اور رولز کی بنیاد پر آپ کوئی حکم لگا سکتے ہیں. آپ کی صرف اپنی اسپیکولیشن، آپ کا صرف اپنی رائے اور قیاس، اس بارے میں کچھ نہیں. آپ تو کتابی ہیں، آپ تو علمی کتابی. ہمارے بزرگوں کے قیاس پر آپ نے کتنی وابلہ کی آج تک. تو اس وجہ سے میں اس کے بلائنڈ جو فالوور ہیں ان کو یہ بات کہوں گا کہ یہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہے اور یہ تمہیں ہدایت کے رستوں سے بہت دور لے جا رہا ہے. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. اسی طرح ایک صراحتاً حدیث ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد میں ہے اور پھر نسائی میں، بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیث ہے. البانی نے اس کو صحیح کہا. یہ میرے سامنے شعب الایمان میں ہے کیونکہ اس کے نیچے سارے حواشی موجود ہیں. مجھے ساری کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ الحمدللہ مجھے ساری کتابوں میں اس کے حوالے معلوم ہیں. تو یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ اپنے بالوں کو کالا رنگ کریں گے، اور جس طرح کے حواصل حمام، جس طرح کے پاؤں ہوتے ہیں، کووں کے پاؤں ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کوے کے پاؤں کالے ہوتے ہیں، اس طرح وہ اپنے بال کالے کر لیں گے. تو فرمایا لا یجدون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے. اب اتنی سخت اور واضح نہیں کے بعد اگر کوئی کسی صحابی کا عمل بھی دکھا دے تو ہم یہ ضرور کم از کم کہیں گے کہ ہم دلائل اور اصولوں کے تحت ہم جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور حدیث ہے اس کو ترجیح دیں گے. ایک طرف اس بات ہو، ایک طرف نفی ہو، تو ہم جس حدیث میں منع کیا گیا اس کو ترجیح دیں گے. تو یہ ایک اصول ہیں. اور یہاں رہی بات یہ اپنی خواہشات ہیں کہ جی مرد کو اچھا لگتا ہے اس عورت کے ساتھ، یہ آپ کی یہ شریعت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا اپنے آپ کو اس شخص سے بچائیے اور اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے تاکہ آپ کو علم کی آشنائی ملے.